اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا دیکھیے جھلمی صاحب اپنے لیکچر 77 میں جو سورہ المائدہ کے بارے میں دیا ہے، اس میں نصارہ کے ایک فرقے کیتھولکس کا جو عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ ذرا غور سے سنیں۔ اب عیسائیوں کے ایک بہت بڑے فرقے کی جو گمراہی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، جو آج کل پروٹیسٹنٹ ہے۔ دو اس وقت عیسائیوں کے بڑے مین فرقے ہیں۔ نمبر ایک کیتھولک، جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 ارب کے قریب ہے، یا تقریباً 90 کروڑ کے قریب، اور دوسرے پروٹیسٹنٹ ہیں، تقریباً 40-50 کروڑ وہ بھی ہیں، اور باقی چھوٹے چھوٹے ان کے گروہ ہیں۔ پروٹیسٹنٹ جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے عیسیٰ کا روح دھار لیا ہے۔ جبکہ کیتھولک جو تعداد میں زیادہ ہے، ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں پر پروٹیسٹنٹ کا رد آ رہا ہے، لیکن پروٹیسٹنٹ اس زمانے میں موجود نہیں تھے۔ اس وقت جو عیسائیوں کا ایک گروہ تھا، اس کا نام تھا یعقوبیہ فرقہ، جیکوبائٹس، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ پروٹیسٹنٹ جو ہے اسی دعوت کو لے کر 17ویں صدی عیسوی کے اندر آگے آئے۔ تو اللہ اب آپ نے دیکھا کہ کیا بیان کیا جہلمی صاحب نے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کیتھولکس ٹرینٹی کے قائل ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ایک جوہر ہے، یعنی اوسیا ہے۔ اس اوسیا میں 3 ہیپوسٹیسس یعنی کہ اقانیم ہیں، ان کو اشخاص بھی کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک اقنوم یعنی ہیپوسٹیسس وہ ہے جو کسی سے صادر نہیں ہوا، یعنی ایشو نہیں ہوا۔ دوسرا وہ ہے جو پہلے سے ایشو ہوا، جو اس کو اقنوم اول یا اب کہیے، اور جو اسے ایشو ہوا وہ اسے اقنوم ثانی۔ لیکن یہ خاص ایشو جو ہے یہ پروسیشن آف جنریشن کہلاتا ہے، یعنی انبثاق ابویہ کہہ لیجئے اس کو۔ تو یہ اس سے ایشو ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اقنوم ثانی، اس کو سن بھی کہتے ہیں یعنی ابن بھی کہتے ہیں، اور کلمہ یعنی ورڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اقنوم اور ہے جو ان دونوں سے ایشو ہوا ہے، مگر کون سا ایشو ہوا ہے؟ وہ پروسیشن آف ایسپیریشن سے ہوا ہے۔ تو پروسیشن آف ایسپیریشن یعنی کہ انبثاق تنفس سے ہوا ہے۔ تو یہ چیز ان کی وہ ہے، اور ان میں سے ہر اقنوم کو خدا کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں خدا ایک کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا جوہر ایک ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیے بات کہ کیا وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو اقنوم ثانی ہے نا، ان کا اقنوم ثانی یعنی کہ جسے کلمہ کہیے یا ابن کہیے، وہ اس نے انسانی صورت کو اختیار کیا۔ کس طرح اختیار کیا؟ کہ ایزیوم کیا، صورت نہیں بلکہ طبیعت، انسانی طبیعت کو اختیار کیا، جو کہ ایک کیا کہتے ہیں، اس سے وہ انسان بن گیا، سچ مچ میں انسان بن گیا، مگر خدا بھی رہا۔ تو وہ مسیح کو خدا بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا بھی مانتے ہیں، اور خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اور انسان بھی مانتے ہیں۔ پہلے وہ انسان نہیں تھا، مگر اس نے یہ انسانی طبیعت کو ایزیوم کیا، یعنی کہ اختیار کیا، اپنے سے منسلک کیا۔ ایزیوم کا معنی یہ لیجیے کہ اپنے سے منسلک کیا ہے، فرض نہیں کیا۔ یہ جو اردو میں ایزمپشن کا معنی ہے وہ مت لیں، انگلش میں جو عام معنی ہے وہ سپوزیشن، یہ مت لیں۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے ان کا کیا عقیدہ ہے۔ جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مسیح میں کیا ہے؟ ایک اقنوم ہے۔ کون سا اقنوم ہے؟ وہ اقنوم ثانی یعنی کہ ابن یا کلمہ، اور ایک جوہر ہے۔ جو جوہر کون سا ہے؟ وہ خدا کا جوہر۔ اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ 2 طبیعتیں ہیں، ایک ہیومن نیچر ہے اور ایک ڈیوائن نیچر ہے۔ لیکن جو کیلسیڈونین سے نہیں ہے، یہ جو کاؤنسل آف کیلسیڈونین کا یہ عقیدہ ہے۔ جو یہ کیلسیڈونین سے نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح میں ایک اقنوم ہے، ایک جوہر ہے، اور ایک ہی طبیعت ہے، یعنی وہ سنگل نیچر ہے۔ لیکن پروٹیسٹنٹس کی جمہور جو ہے وہ کاؤنسل آف کیلسیڈون کو مانتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ پروٹیسٹنٹ پہ بہتان ہے، کوئی نہ مانتا ہو، لیکن تمام کیتھولکس مانتے ہیں کہ کاؤنسل آف کیلسیڈون ہے۔ یہ اس کے میں یہی ہے کہ مسیح کی 2 طبیعتیں ہیں، لیکن جوہر اور اقنوم یہ دونوں ایک ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کس طرح یہ جہلمی صاحب نے اپنے ایک
کمرے میں بیٹھ کر جہلم کے، اور جس میں اتنے لوگ تھے جو ایک کمرے میں سما جائیں، ان کے سامنے 1.8 بلین کیتھولکس کا غلط عقیدہ بیان کیا ہے. 1.8 بلین کیتھولکس کا عقیدہ غلط بیان کیا ہے، جو اگر جہلم میں آ جائے نا تو تل رکھنے کی بھی جہلمی صاحب کو جگہ نہ ملے. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا جہلمی صاحب کا علم ہے اور کیا ان کا معیار ہے. تو یعنی 1.8 بلین کیتھولکس کا عقیدہ غلط بیان کیا ہے، یعنی وہ عقیدہ بیان کیا ہے جو وہ نہیں رکھتے، اور جو وہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ بیان نہیں کیا. تو یہ لا علمی کی انتہا ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے. اور جو یہ جیکوبائٹس ہیں یہ مونوفائسائٹس ہیں، یہ کیلسیڈون کے کونسل کے فیصلے کو نہیں مانتے، لیکن پروٹسٹنٹس کی جمہور مانتے ہیں. جب جہلمی صاحب جو ہے نا غلط بیانی پر آ جاتے ہیں تو کیا کیا نہیں کہتے. ابھی آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی توجیہ کر لیں گے، کوئی نہ کوئی تعویل کر لیں گے اپنے قول کی، اور کہیں گے، یا پھر کہیں گے سلپ آف ٹنگ ہے. یہ تو عام سا جواب ہے ان کے ہر بات کا، اور ان کا ماننے والے بھی یہ جواب دیتے ہیں. الیاذ باللہ تعالی.